गवादर न्यू एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो गया, चालू हो गया, परवाज़ वहाँ पे पहुँच गई। कितने मुसाफिरों को लेकर गई, इस पर हम बात करेंगे। और ख्वाजा आसफ के नीले कदम भी वहाँ पे पहुँच, नीले कदम क्या होते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले और जहाज़ों की बात कर लें। पाकिस्तान का एक जहाज़ पेरिस भी गया। ये परवाज़ें 4 साल के बाद पेरिस के लिए शुरू हुई थी, बंद कर दी गई थी, क्योंकि एक वज़ीर की तरफ से उस दौर में कह दिया गया था कि हमारे जो PIA के पायलट हैं, इनके बहुत से पायलटों के लाइसेंस जारी हैं। तो पूरी दुनिया को ये लगा कि ये जाली पायलट जहाज़ उड़ाते तो ये तबाही का बायस बन सकते हैं हमारे मुल्क में भी। तो कई ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की PIA की परवाज़ें बंद कर दी गई। बहरहाल मिन्नत की, तरला किया गया, इनकी डिग्रियां दिखाई, असली डिग्रियां दिखाई, तो उनकी तरफ से फिर कई ममालिक ने इजाज़त दे दी। उनमें फ्रांस भी है। पेरिस पाकिस्तान की 10 जनवरी को परवाज़ जाती है, तो इस पर PIA की तरफ से बड़े फ़ख्र का इजहार किया जाता है, बड़ी खुशी का इजहार किया जाता है। इस हवाले से एक इश्तिहार छाप दिया जाता है और उस इश्तिहार पर मुखालफिन की नज़र पड़ती है तो हुकूमत को आड़े हाथों लेते हैं और फिर जाहिल हुक्मरानों की तरफ से उस पर जो रद्द अमल आता है उस पर बात की जाए तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वहाँ पे जहाज जाने से पहले जिस तरह से इश्तिहार PIA की तरफ से दिया गया, मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त किस्म का इश्तिहार है। जिसने ये इश्तिहार बनाया है उसने बेहतरीन क्रिएशन की है, बेहतरीन तख्लीक है उसकी। उसने जहाज दिखाया कि ईफल टावर की तरफ जहाज जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसके आप विंग को देख लें कि जहाज किस तरफ जा रहा है। अपने बाएं तरफ जहाज आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा है, जा रहा है, तो बाएं तरफ से उसने गुजरना है। ये इश्तिहार मैं कहता हूँ कि बड़ा एक्सीलेंट, ज़बरदस्त किस्म का इश्तिहार है। लेकिन आपको पता है कि हुकूमत के मुखालफिन हुकूमत के हर काम से कीड़े निकालते हैं। शहबाज गिल की तरफ से इस पर एक वी ला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये देखें, इतने नॉनसेंस हैं इनके इश्तिहार बनाने वाले, इश्तिहार आगे चलाने वाले, इश्तिहार दिखाने वाले और उस पर खुशी का इजहार करने वाले कि 4 साल के बाद पाकिस्तान की परवाज़ों ने पेरिस जाना शुरू किया और इन्होंने ऐसा बना दिया इश्तिहार के यूँ लग रहा कि जैसे ईफल टावर के साथ टकरा रहा है, जिस तरह से 9/11 को ट्विन टावर्स के साथ जहाज टकराए थे। शहबाज गिल की तरफ से यह कहा गया अगर हुकूमत PTI की होती तो नून लीग भी यही कहती, पीपल्स पार्टी भी यही कहती, लेकिन चूंकि नून लीग की हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ को ऐसी बातें करने का मौका मिल गया और हमारे जाहिल हुक्मरानों की तरफ से इस पर जहालत की यलगार कर दी गई। हुआ क्या, बाकी लोगों की तरफ से भी, गैर जानबदार लोगों की तरफ से भी और जानबदार लोग जो इनके साथी हैं, जो इनके मुखालिफ हैं, तो उसी तरह का रद्द अमल आया जिसमें हुकूमत ने अपनी सुबकी महसूस की कि हमारे साथ हो क्या गया है। सेनेट का इजलास जारी था, वहाँ पे इसहाक डार साहब वो भी गुस्से में फुनकारते हुए उठते हैं, कहते हैं कि ये कैसी नॉनसेंस है, कैसा इश्तिहार बना दिया गया, कौन बंदा है जिसने ये इश्तिहार बनाया। बेखुदा के बंदो, थोड़ा सा अकल से काम लो, होश के नाखून लो। होश के नाखून ले ले तो फिर ये इनके अगर होश के नाखून आ जाएंगे तो ये अपना सर पीटेंगे, अपने सर पर ये नाखून मारेंगे, अपने जिस्म पर नाखून मारेंगे, अपने आप को ज़ख्मी कर लेंगे। बहरहाल इसहाक डार की तरफ से बड़े गुस्से का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ साहब, भाई पहले आप लोग सोए हुए थे, किसी ने तो उसकी मंजूरी दी है, पहले उसको रोक लेते। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह से अपोजिशन कहती है वो अपने मकसद में कामयाब होगी और इनको अफरा तफरी पड़ गई। अब उस बंदे को जिसको इस तख्लीक पर इनाम दिया जाना चाहिए था। ज़बरदस्त इश्तिहार है, देखिए कि ये इस तरह से जहाज़ जाते हुए किस तरह बिल्कुल आहिस्तगी से लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो इसने अगर ये चलता रहता तो इसने इसके करीब से गुजर जाना था। इसहाक डार कहते हैं कि ऐसा क्यों इश्तिहार बनाया गया, आप जहाज़ को वापस आते हुए दिखा दें। तो ये इनकी अकल है मत मारी गई। एक जहाज़ की ये कहानी हो गई, दूसरे जहाज़ की भी ऐसी ही कहानी है। इन्होंने जहालत की तो उसमें हमें हमाकत नज़र आती है। किसकी हमाकत नज़र आती है? सिंध हुकूमत की हमाकत नज़र आती है। 4 नाम याद रखें, मुराद अली शाह, वाजिद अली शाह, सरफराज अली शाह और चौथा है हैदर अली शाह। ये 4 शाह हैं। इन्होंने कर क्या दिया है, वहाँ से ये पता चला है कि एक जहाज़ में सिंध के 17 ग्रेड के 2 ऑफिसर अपनी फैमिलीज़ को साथ बिठा लेते हैं। वज़ीर आला सिंध के जहाज़ में उनको बिठा के ये सफ़र करते हैं इस्लामाबाद से कराची तक का, और इन दोनों को, सरफराज अली शाह और वाजिद अली शाह को मुअत्तल कर दिया जाता है कि आपने बगैर इजाज़त के सफ़र किया है। तो क्यों किया है?
تو یہ کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ ناظرین آپ کے سامنے بھی اسی طرح سے خبر، اتنی ہی اگر خبر رہے، 2 افسروں کی طرف سے 17 گریڈ کے یہ افسر ہیں، انہوں نے بغیر اجازت کے وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز استعمال کر لیا، تو آپ کو بھی اسی طرح سے غصہ آئے گا جس طرح سے ان کو آیا اور انہوں نے ان 2 کو معطل کر دیا۔ جب آپ کے سامنے صحیح تصویر رکھی جائے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ دور پھٹے منہ تمہارے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیوں ان لوگوں کو معطل کیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ 17 گریڈ کے آفیسر تھے، کوئی 20 کے، 19 کے، 21 کے، یا اس کے بعد بھی اگر کوئی گریڈ ہے، پھر ان کا گریڈ ہے نا جن کو ایسے آپ سلام کرتے ہیں، اگر اس گریڈ کے افسر ہوتے تو کوئی چون کرتا نہ چران کرتا، بالکل خاموش ہو جاتے۔ 17 گریڈ کے بیچارے افسر انہوں نے پکڑ لیا، اور انہوں نے جرم کیا کیا؟ اگر اتنی خبر جو آپ کے سامنے رکھی ہے تو پھر آپ کا رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ یہ جہاز اسلام آباد گیا ہوا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو لے کے، اور اس نے ٹیسٹ فلائٹ کے لیے اس نے کراچی جانا تھا، تو ٹیسٹ فلائٹ کے لیے جہاز کراچی جا رہا تھا۔ ان 2 لوگوں کو اسپیشل لے کے نہیں گیا، اگر اسپیشل لے کے جاتا تو پھر بات بندی تھی، لیکن ٹیسٹ فلائٹ کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ بٹھا لو۔ ہو سکتا ہے کہ پائلٹ نے کہا ہو کہ آپ بھی آ جائیں۔ وہ دونوں افسر 17 گریڈ کے افسر وہ دونوں جہاز میں سوار ہو گئے، کراچی چلے گئے، تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ افسر اس طرح سے جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ یا جو بھی ہے، تو چیف سیکرٹری صاحب حیدر علی شاہ صاحب ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ان کی معطلی کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ پھر 2-3 بار ان پر ڈونٹ بھیج دیں، وہی ڈونٹ جو قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی عقل ہے، ایک میں جہالت دکھائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اور دوسرے میں سندھ حکومت کی طرف سے حماقت کی گئی ہے کہ ان 2 افسروں کو۔ باقی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایئر فورس کا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہائر اتھارٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی جو فارمیلٹی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نیوی کے پاس جہاز ہیں، اس میں بھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاز جا رہا، عید کے دنوں میں خاص کر، اس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نیوی کے بحری جہاز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہوائی جہاز بھی ہیں۔ اسی طرح سے آرمی کے بھی ہیلی کاپٹر اور جہاز ہیں، اس میں بھی اسی طرح سے عید کے دنوں میں اور باقی دنوں میں بھی اگر جہاز نے کراچی سے اسلام آباد جانا ہے یا اسلام آباد سے کراچی آنا ہے یا کسی اور جگہ پہ جانا ہے، فیملیز بھی اس میں سفر کر لیتی ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ کے جہاز میں ان 2 افسروں کی طرف سے سفر کر لیا گیا، چھوٹے افسر تھے اس لیے ان پر سارا غصہ نکال دیا گیا۔ آ جاتے ہیں گوادر میں نئے ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی اے اے کا جہاز وہاں پہ لینڈ کر گیا، یہ 46 مسافروں کو کراچی سے لے کے گوادر گیا۔ تو خواجہ آصف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ایرے گہرے نتو خیرے، جن میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں شامل ہیں، سیکرٹری بھی ہیں، فلاں بھی ہے، سارے کے سارے وہاں پہ پہلے موجود تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو خواجہ آصف صاحب عوامی نمائندے نہیں ہیں، ریحانہ ڈار سے یہ ہارے ہوئے ہیں، بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے فارم 47 پر یہ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ وزیر دفاع بن گئے۔ وزیر دفاع کے طور پر انہوں نے وہاں پہ جا کے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ تو نیلے پاؤں ہم نے بوڑھیوں سے، مائیوں سے، گاؤں میں رہنے والیوں سے یہ گالیاں ان کو دیتے ہوئے سنا ہے کہ کالا منہ تے نیلے پیر۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کوئی اچھا مطلب نہیں ہو سکتا جو اس کے ساتھ ملایا گیا کہ کالا منہ تے نیلے پیر۔ تو خواجہ آصف صاحب نیلے پاؤں کے ساتھ ان کا استقبال کر، اللہ خیر کرے۔ پی اے اے کی اس گوادر کی بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ رن وے اس کا 3.4 کلومیٹر لمبا ہے، اس پر ہر قسم کا جہاز، بڑا ہے چھوٹا ہے، سارے کے سارے لینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے والے پہ یہ سہولت موجود نہیں تھی اور اس پر 55 ارب روپیہ خرچ آیا ہے۔ باقی تفصیل بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ترجمان پی اے اے کے مطابق بنیادی آپریشن کے لیے ضروری افرادی قوت ایئرپورٹ پر تعینات کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹ کی سالانہ گنجائش 4 لاکھ مسافر ہے اور اس کا رن وے 3.4 کلومیٹر طویل ہے۔ ایئرپورٹ بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 کو سہولت دینے کے قابل بھی ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدید سیکورٹی اور مسافروں کی سہولت میسر ہوگی۔ ایئرپورٹ پر جدید ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم اور نیویگیشن ایڈز بھی نصب ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ 4300 ایکڑ رقبے کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس کو $246 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ منصوبے میں سلطنت عمان اور حکومت چین کی گرانٹ بھی شامل ہے اور یہ سی پیک کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔
PIA کے مطابق گوادر ایئرپورٹ کو عالمی تجارت رابطے کے مرکز میں بدلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ مشرق وسطی ایشیا، چین اور دیگر خطوں سے جڑے گا۔ گوادر ایئرپورٹ بڑی عالمی منڈیوں تک اضافی رسائی فراہم کرے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ سمندری خوراک، معدنیات اور دیگر برآمدات میں اضافی سہولیات فراہم کرے گا۔ اور جب وہاں پہ یہ تقریب ہو رہی تھی، سب سے پہلے واٹر سلوٹ اس طرح سے پیش کیا گیا۔ تو PIA کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، کہا جاتا ہے کہ 1 سال کے دوران 137 لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان کی جگہ پر نئے بندے دیے جائیں۔ کیا عجب قسم کی ڈیمانڈ ہے۔ اور چھوڑنے والے کون ہیں؟ کچھ انجینئر ہیں اور کچھ ٹیکنیشین ہیں۔ پہلے ہی PIA میں کئی گنا جتنی ضرورت ہے، جتنے لوگ ہونے چاہیے ان سے کئی گنا لوگ بھرتی کر لیے گئے سیاسی بنیادوں پر۔ لاکھوں کی مراد بلکہ کروڑوں کی مراد ہر ایک کو سالانہ دی جاتی ہے۔ اب اگر اپنی مرضی سے لوگ جا رہے ہیں تو آپ شکر کا کلمہ پڑھیں کہ ٹھیک ہے PIA سے بوجھ کم ہو، لیکن کہتے ہیں کہ نئے بندے دیے جائیں، نئے لوگ دیے جائیں۔ 137 گئے ہیں تو 150 ان کو دیے جائیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو بھی پیسہ جانا ہے، جو بھی مراد جانی ہے، جو بھی تنخواہیں جانی ہیں، ان کے ابے کی جیب اور خیسے سے نہیں بلکہ قومی خزانے سے جانی۔ اور جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں PIA والے کے نئے بندے دیے جائیں، انہوں نے اپنے کسی نہ کسی بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو ادھر ادھر سے لوگوں کو تیار کر لیا ہوگا، اور کئی نے تو دہاڑی لگانے کے لیے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔